بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 1۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے احادیث حفظ کرنے کا کہا تھا، تاکہ جب آپ کو ایک حدیث زبانی یاد ہوگی تو اس کے ترجمے اور تشریح کو سمجھنا اور یاد کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ حدیث پہلے حفظ کرنے کا کہا گیا تھا۔ تو اگر آپ حفظ کر چکے ہیں یا اگر حفظ ابھی نہیں بھی کرنا چاہتے تو ترجمے کو دیکھنے سے ان کو حفظ کرنے کا عمل بھی آسان ہو سکتا ہے۔ پہلی حدیث ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ آئیے ہم اس حدیث مبارکہ میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ کے معانی پہلے سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے ترجمے کو آسانی سے یاد کر سکیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے افضل۔ افضل کہتے ہیں فضیلت والا، یعنی کہ بہترین۔ اگر 10 12 15 لوگ ہوں تو ان میں سے جو سب سے بہترین ہوتا ہے اس کو افضل کہا جاتا ہے، انگلش میں بیسٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اعمال عمل کی جمع ہے۔ عمل کہتے ہیں ایکٹ کو، جو ایکشن آپ کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ انگلش میں ایکشن کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا کھیلنا، پڑھنا، سننا، کھانا، دیکھنا، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں۔ تو عمل کی جمع ہوتی ہے اعمال۔ عربی زبان کے اندر بہت زیادہ آپ کو یہ الفاظ دیکھنے میں ملے گا اور سننے میں ملے گا۔ لا، نہیں، ناٹ۔ تو لا عربی میں کہا جاتا ہے نہیں کو، جس طرح آپ پہلے کلمے میں بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو لا کا مطلب ہے نہیں۔ عربی کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ لفظ واو، اینڈ، اور اردو میں ہم اسے اور کہتے ہیں۔ جب ہمارے پاس 2 یا 3 نام ہوتے ہیں تو ہم اردو میں کہتے ہیں علی، امجد اور اسد، یا علی، امجد اینڈ اسد۔ تو عربک کے اندر واو کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ اور ایک اور بہت جو چیز ڈیفرنٹ ہے عربک کے اندر کہ اگر 3 لفظ ہیں تو سب کے درمیان میں واو لگانا پڑے گا۔ اردو کے اندر تو ہم جب 3 یا 4 نام لیتے ہیں تو آخری لفظ سے پہلے ہم نے واو لگانا ہوتا ہے، سیکنڈ لاسٹ کے بعد۔ انگلش میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن عربک میں ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال واو کا مطلب ہے اور۔ الا اللہ، جیسا لا کا مطلب پہلے ہم نے کہا ہے نہیں، نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، ایکسپٹ اللہ۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، گاڈ، جس کی عبادت کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہندوؤں کے نزدیک ان کا الہ بت ہوتے ہیں، ایسے مذاہب بھی موجود ہیں جو سورج کو اپنا الہ مانتے ہیں، کچھ اپنے چاند کو الہ مانتے ہیں، اور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ مانتا ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو جو عبادت جس کی جا سکے۔ استغفار کہتے ہیں معافی مانگنا۔ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں، تو انگلش میں ہم کہتے ہیں سوری، ٹو سے سوری، تو اس کو کہتے ہیں استغفار۔ جی آئیے اب ہم حدیث کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کے مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہاں تک ہے اور دوسرا یہ ہے۔ یہ جو واو ہے نا، واو، یہ اور لگا گیا، 2 حصوں کے درمیان میں واو لگا دیا، یعنی کہ اور، جس طرح بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا اینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم ان دونوں حصوں کو الگ الگ دیکھیں گے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر 2 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ کو بتائی گئی ہے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے اور سب سے بہترین دعا کون سی ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ کو سکھائی گئی ہیں۔ تو افضل الاعمال، سب سے بہترین عمل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل
کی جمع اعمال ہے. بہت سے اعمال میں سے، یعنی کہ جتنے بھی آپ اعمال کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کسی کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اسے 5 روپے 10 روپے چاہیے ہوتے ہیں، آپ وہ دے دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسجد میں آپ جاتے ہیں، تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب میں سے افضل الاعمال، یعنی کہ سب سے بہترین عمل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پہلا کلمہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی، لا الہ، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ کہتے ہیں معبود کو، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا. تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب دیکھیں، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، بہترین عمل کیا کہا گیا ہے؟ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ سب سے زیادہ بہترین عمل ہے. تو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا. یہ تو ہے حدیث کا پہلا حصہ. دوسرے حصے کی طرف ہم آتے ہیں. افضل الدعاء، سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ سب سے فضیلت والی دعا کون سی ہے؟ ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں صحت دے دے، ہمیں گھر دے دے، ہم موٹر سائیکل مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگ رہے ہوتے ہیں، گاڑی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ بہترین دعا کون سی ہے؟ ظاہر ہے وہ جو بہترین دعا ہوگی اسی کو ہمیں مانگنا چاہیے. افضل الدعاء، سب سے زیادہ بہترین دعا، یعنی کہ یہاں پہ افضل العمل، سب سے بہترین عمل کی بات کی گئی، اب سب سے بہترین دعا کی بات کی گئی. کیا دعا ہے جی؟ استغفار، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. یعنی کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لینا. اگر آپ نے کوئی گناہ کر لیا ہے، آپ نے جھوٹ بول لیا ہے، تو اللہ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ سب سے بہترین دعا ہے. اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ استغفار، یعنی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور معافی مانگتے وقت اپنے ذہن میں اس گناہ یا اس غلطی کو رکھا جاتا ہے. تو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کیا ہے؟ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. اور جب آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، تو پھر اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جو آپ چاہتے ہیں. موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، گاڑی ہے، جو کچھ آپ چاہتے ہیں، جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے. تو ہم جو چیز نہیں بھی ہم نے مانگی ہوتی لیکن ہمارے دل میں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دے گا. تو اس لیے کہا گیا ہے وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْإِسْتِغْفَارُ. تو دوبارہ دیکھ لیں، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا. اور افضل الدعاء الاستغفار، سب سے زیادہ بہترین دعا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. تو ترجمہ ہمیں اس حدیث مبارکہ کا اچھے طریقے سے تیار ہو جانا چاہیے.